آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہے، لیکن اس کے بارے میں بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ کہانی ہے گل پلازا میں لگنے والی آگ کی، لیکن یہ صرف شعلوں کی داستان نہیں، بلکہ ان سچائیوں کی ہے جو راکھ کے نیچے کہیں دب گئیں۔ ذرا سوچئے، یہ الفاظ گل پلازا کے اندر سے سنی جانے والی آخری آوازوں میں سے ایک تھے، ایک بچے کے الفاظ، جو یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی نانوں کا انتظار اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ کہانی انہی آخری لمحات کی ہے، انہی آخری سرگوشیوں کی۔ تو بات ہے ایک آگ کی اور ایک معجزے کی۔ ایک بھیڑ سے بھرے پلازا میں ایک تباہ کن آگ لگتی ہے، لیکن اس کے بعد جو کہانی سب کو سنائی گئی، اس نے توجہ انسانی جانوں کی ضیاع سے ہٹا کر کسی اور ہی چیز پر مرکوز کر دی۔ جب سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تو ایک بیانیہ بہت تیزی سے پھیلا۔ یہ ان درجنوں لوگوں کا نہیں تھا جو اندر پھنس کر رہ گئے، بلکہ ایک چھوٹی سی مسجد کا تھا جو بالکل محفوظ رہی، اور اسے ایک معجزہ کہا گیا۔ لیکن اصل سوال تو کچھ اور تھا جو اس معجزے کے شور میں کہیں دب گیا۔ عوامی بیانیے سے ہٹ کر جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے ایک بالکل الگ سوال پوچھتا ہے، ایک بہت ہی اہم سوال، کہ اس معجزے کی انسانی قیمت کیا تھی؟ ان لوگوں کا کیا بنا جو اندر پھنسے ہوئے تھے؟ تو آئیے ان آخری سرگوشیوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم شاپ نمبر 144 کے اندر کے آخری لمحات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت وہاں اصل میں ہوا کیا تھا۔ تصور کیجئے کراکری کی ایک دکان، شاپ نمبر 144، بجلی جا چکی ہے، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، اور تقریباً 2 درجن لوگ، مرد، عورتیں، بچے، ایک دوسرے سے سمٹے ہوئے وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ آواز دکان کے مالک کی تھی، جو سب کو تسلی دینے کی ایک ناکام کوشش کر رہے تھے، ایک ایسی امید جو شاید صرف ایک خواہش ہی تھی۔ انہی میں ایک نوجوان سیلز مین بھی تھا جو بے چینی سے اپنے فون کا سگنل ڈھونڈ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین تھا، پورا بھروسہ تھا کہ جیسے ہی میڈیا پر خبر چلے گی، مدد ضرور پہنچے گی۔ اور پھر ایک ماں کی آواز گونجتی ہے جو شاید اپنی بیٹی کے جہیز کا آخری سامان لینے آئی تھی۔ اس کے خواب، اس کی عام سی زندگی کی خوشیاں سب اس آگ میں جل رہی تھیں۔ اور یہ امید صرف ایک شخص کو نہیں تھی، وہاں موجود ایک سیکیورٹی گارڈ بھی سب کو یقین دلا رہا تھا کہ گھبرائیں نہیں، فورسز ہمیشہ آتی ہیں، وہ ہمیں ضرور باہر نکال لیں گے۔ اداروں پر یہ بھروسہ آخری دم تک قائم تھا۔ اور پھر جب ساری امیدوں نے دم توڑ دیا، ایک باپ کے اپنے بیٹے سے کہے گئے یہ آخری الفاظ تھے۔ یہ اس انسانی کہانی کا دل دہلا دینے والا اختتام تھا جو شاپ نمبر 144 کے اندر ہی دفن ہو گئی۔ اس جذباتی داستان کے بعد اب ہم اس تنقیدی تجزیے کی طرف آتے ہیں جو اس معجزے کی کہانی پر سوال اٹھاتا ہے، یعنی عقل کا سوال۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ ایسے واقعات کو سمجھنے کے لیے صرف اندھے عقیدے سے کام نہیں چلتا، بلکہ عقل استعمال کرنی پڑتی ہے، یعنی سوچنا پڑتا ہے، دلیل سے بات کرنی پڑتی ہے، خاص طور پر جب جذبات حاوی ہوں۔ تو دیکھیں، یہاں 2 بالکل مختلف سوچیں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف لوگ کہہ رہے تھے، دیکھو مسجد بچ گئی، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن دوسری طرف منطقی سوالات اٹھائے گئے کہ تو کیا باقی کی 1200 دکانیں بے دین تھیں؟ اور ان دکانوں میں جو قرآن کے نسخے جل گئے، ان کا کیا؟ اور اسی حوالے سے ایک بہت اہم دینی وضاحت کی جاتی ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے قرآن کی حفاظت کا، اس کا مطلب اصل میں پیغام اور متن کو ہر قسم کی تبدیلی سے بچانا ہے، نہ کہ ہر کاغذی نسخے کو آگ سے بچانا، کیونکہ قرآن تو اصل میں انسانوں کے دلوں اور سینوں میں محفوظ ہے۔ اور یہاں سے کہانی ایک بالکل نیا اور حیران کن موڑ لیتی ہے، کیونکہ اس ماخذ کے مطابق یہ آگ کوئی حادثہ نہیں تھی۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ ایک منصوبہ بند واقعہ۔ ذرا سوچئے، باہر نکلنے کے راستے جان بوجھ کر بند کر دیے گئے، آگ کو تیزی سے پھیلانے کے لیے کیمیکل کا استعمال ہوا، اور سب سے اہم بات، مسجد کو جان بوجھ کر بچایا گیا تاکہ اس معجزے کو ایک پردے کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ یہ سوچ کر ہی دل دہل جاتا ہے کہ آگ لگانے والے یہ جانتے تھے کہ ایک معجزہ دکھا کر وہ لوگوں کی توجہ انصاف کے مطالبے سے ہٹا دیں گے۔ مذہب کو جرم چھپانے کے لیے ڈھال بنایا گیا۔ تو اس سب کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ حقیقت میں مقدس کیا ہے؟ سب سے زیادہ پاک اور قیمتی چیز کیا ہے؟
اس سانحے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اور یہاں اس تجزیے کا بنیادی نقطہ سامنے آتا ہے۔ ایک انسانی جان کی قدر کسی بھی عمارت، کسی بھی پلازے، کسی بھی سیاست سے بڑھ کر ہے، یعنی سب سے مقدس انسانی جان ہے۔ اور اس فرق کو واضح کرنے کے لیے دیکھیے حقیقت میں کیا ہوا۔ گیٹ بند رہے، لوگ باہر کھڑے ویڈیوز بناتے رہے، اور ریسکیو ٹیمیں یا تو دیر سے آئیں یا آئیں ہی نہیں۔ اب ذرا فرض کیجئے اگر اندر کسی حکمران کا بچہ پھنسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ فوراً ہیلی کاپٹر بھی آتے اور معجزے بھی ہو جاتے۔ تو اس ماخذ کا پیغام بالکل صاف ہے۔ انصاف کا مطالبہ، مالک کو جوابدہ ٹھہرایا جائے، اس جگہ کو ایک یادگار بنایا جائے، اور سب سے بڑھ کر معاشرہ یہ یاد رکھے کہ اصل میں نقصان کس چیز کا ہوا تھا، عمارتوں کا نہیں، انسانوں کا۔ اور آخر میں یہ مواد ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے کہ جب کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو ایک منصف معاشرہ پہلے کس چیز کو بچانے کا انتخاب کرتا ہے، اپنی عمارتوں کو یا اپنے لوگوں کو؟ یہ سوال صرف گل پلازا کا نہیں، یہ ہم سب کی ترجیحات کا ہے۔